اس جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ یبشرو کا بشارت دیتا ہے تجھے بکلمتن ایک کلمے کی منہ اپنی طرف سے اسمو اس کا نام ہے المسیح عیسی بن مریم مسیح عیسیٰ بن مریم وجیہن وہ معزز ہوگا فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا ویکلم اور وہ کلام کرے گا الناسا لوگوں سے فی المہدی گہوارے میں وکہلن اور پختہ عمر میں ومن الصالحین اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا قالت کہا مریم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انا یکون لی کہ کیسے ہوگا میرے لیے ولدن بچہ ولم یمسسنی اس حال میں کہ نہیں چھوا بشرن انسان نے قال فرمایا کذالک ایسے ہی ہوگا اللہ یخلقو اللہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے اذا جب قضا وہ فیصلہ کر لے امرن کسی کام کا وانما تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ میننگس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ قالت قول قائل مقولہ اور اقوال زرعی یبشرو کا بشارت بشیر اسمہ اسم گرامی اسم بامسمی اسما ابن عباس ابن الوقت متبنہ لفظ بیٹے کے لیے بولا جاتا ہے اور لے پالک بیٹے کے لیے جسے یعنی کہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے کسی بچے کو گود لیا اس کے لیے متبنہ کا لفظ بولتے ہیں۔ وجیہن وجاہت توجیہ توجہ اور وجہ علی بصیرت المقربین قرب قرابت قریب مقرب یکلم کلمہ کلام مکالمہ اور متکلم صالحین صالح صلح مصلح اصلاح ولد ولد اولاد اور والد یمسسنی مساس چھونا یخلقو خالق کائنات خلقت مخلوق ما ماحول ماجرا ماتحت مافوق الفطرت یشاء ما شاء اللہ انشاء اللہ اور مشیت الہی قضا قاضی القضا۔ ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ابھی اس پیج پہ ربی کے ورڈز ہمارے پاس دو ہیں، فی المہدی گہوارے میں، کاہلن اور پختہ عمر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بشارت لفظ بشرا سے ہے اور خوشخبری اس کا مطلب ہے کہ دیتا ہے تجھے ایک کلمہ اپنی طرف سے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ایک زندہ و جاوید اور معجزہ عطا کیا تھا سب کو، حضرت مریم علیہ السلام کو اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا تھا اور ایک کلمہ بولا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھایا، کن ہو جا تو وہ ہو گئے تھے، اس لیے انہیں ایک کلمے سے ریزمبل کیا گیا ہے اپنی طرف سے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا، یعنی اللہ کے قرب والے بندوں میں ہوگا، اللہ کے بہت قریبی بندوں میں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی تھی۔ اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، یعنی وہ لوگوں سے جو بات چیت کرے گا، وہ گہوارہ کہتے ہیں ماں کی گود کو یا جھولے کو، جس میں بچے عام طور پہ پنگھوڑے میں جس طرح سے بچپن میں بچوں کو عام طور پہ لٹانے کے لیے پنگھوڑا یا جھولا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں، یعنی وہ لوگوں کو تمام سوالات کا جواب دے گا، اور پختہ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ساری پروٹیکشنز کر دیں کہ وہ ان لوگوں میں ہوگا اور اس طرح سے ہوگا۔ کہا مریم علیہ السلام نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ اس حال میں کہ نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے؟ فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان آیت میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جو دنیاوی رول ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ ان کا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیاوی رولز میٹر نہیں کرتے جو کہ ایک عام بچے کی پیدائش کے لیے یا ایک عام لائف سرکل چلانے کے لیے میٹر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا اور وہ ہو کر رہا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ساری بات بتا دی تھی کہ نام کیا ہوگا
اور وہ نبی ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، مقربین میں سے ہوگا، اور وہ پگھوڑے میں، جھولے میں، ماں کی گود میں لوگوں کے کیے گئے تمام سوالات کا جواب دے گا۔ اور یہ سارا کچھ نا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بات حضرت مریم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔